حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به السرور۔ یہ آیات مبارکہ 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں ہے۔ قرآن حکیم کوئی تاریخ کی یا قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور انسانی زندگی کا پورا نظام الاوقات بنا کر انسان کو تھما دیتی ہے۔ کس وقت اسے کیا کرنا ہے اور کس وقت اسے کیا نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی سے ایک عجیب رواج ہو گیا ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں، قرآن کی بعض آیات بعض امور کے لیے پڑھنے کو بتایا جاتا ہے اور یہ چیز سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتیں سونے سے پہلے پڑھ لو، کوئی مصیبت کے وقت یہ آیت پڑھ لو، یہ ارشاد فرمائے۔ لیکن یہ بات ایک ضمنی بات ہے، یعنی اصل مقصد سے ہٹ کر ایک مزید فائدہ جو ہے
کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے ٹالنے کے لیے آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، یا کسی دعا کی قبولیت کے لیے کوئی آیت کسی کو دہراتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو یہ ایک اصل سے ہٹ کر زائد فائدہ ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسی کو اصل بنا لیا. اب ہم قرآن کریم کو اس نظر سے پڑھنا بھول گئے کہ یہ پوری زندگی کا ایک نصاب ہے. حلال و حرام، خرید و فروخت، جائز و ناجائز، امن و جنگ، ہر بات میں والدین کے ساتھ رشتہ، اولاد کے ساتھ تعلق، دوستی اور دشمنی، یعنی پیدا ہونے سے لے کر باشعور ہونے سے لے کر مرنے تک تا دم واپسی ہم کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کا ایک مکمل نظام ہے جسے نہ صرف پڑھنا ضروری ہے بلکہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. اللہ کا وہ بندہ جسے دولت ایمان نصیب ہو، وہ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھے نہ پڑھے، دنیا کا کوئی اور علم سیکھے نہ سیکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے بھی اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی اپنی زبان میں جاننے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور صحیح کرے. اس ضمن میں بعض تاریخی واقعات قرآن کریم نے ارشاد فرمائے. ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم اپنا مذہب اور عقیدہ والدین سے لیتے ہیں. مسلمانوں میں بھی بے شمار فرقے بن گئے ہیں. ہر فرقے میں جس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی فرقے کا رکن بن جاتا ہے. لیکن آباء و اجداد کی پیروی نجات کا سبب نہیں ہے. نجات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. اگر آباء و اجداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو ہمیں پیروی پھر بھی اس حوالے سے کرنی ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ کریم نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ہے میرے حبیب انہیں آپ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنائیے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہ گھر بت کدہ نہیں تھا، بت کدے کی رونق کا سبب تھا. اور ان کے والد بت تراش تھے اور بہت بڑے عظیم بت تراش تھے، شاہی بت تراش تھے جو بت بناتے تھے اور شاہی بت کدے کی زینت بنتے تھے اور بادشاہ کے مقربین میں سے تھے. چونکہ مذہبی اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند تھا، وہ بتوں کو پوجنے والی قوم تھی اور وہ بت بنانے والے تھے، پھر شاہی دربار سے منسلک تھے. تو اگر اس بات پہ چلتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پھر وہ باپ کی پیروی کرتے. فرمایا مگر انہوں نے اذ قال لأبیہ وقومہ، انہوں نے اپنے والد سے بھی فرمایا اور پوری قوم سے بھی یہ بات کی ما تعبدون، یہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک پتھر ہے، آپ اسے چاہو تو غسل خانے میں لگا دو، آپ اسے چاہو تو دیوار میں چن دو، چاہو تو عبادت خانے میں بھی لگا دو، اور چاہو تو اسے تراش خراش کر ایک صورت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دو. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ما تعبدون، یہ کس چیز کی پوجا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں زندگی کے تو آثار نہیں ہے، اس لیے ما فرمایا، یعنی بے جان چیز ایک. کہ کس بات کی، کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، ہم تو اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. فنظلوا لها عاکفین، اور اس پر جمے ہوئے. بھئی کیوں جمے ہوئے ہو؟ ان بتوں کی پوجا کا کیا حاصل ہے؟
قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ تمہارا خیال ہے کہ جب تم ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہو اور روتے ہو اور دعائیں کرتے ہو تو یہ تمہاری بات سن رہے ہوتے ہیں؟ یا او یضرون، یا یہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یا تو تمہاری آوازاری سن کر تمہاری کوئی مدد کریں، تمہارا کچھ سنواریں، یا اگر تم ان کی عبادت نہ کرو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ لیں۔ انہوں نے کہا ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہمارا باپ دادا اس طرح کرتا تھا، ہم اس طرح کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا بولتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہیں تھی، دلیل کا تو جواب ہوتا ہے جب دلیل ہی ختم، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم ایسا کرتے ہیں، خواہ یہ سنے نہ سنے، ان سے کوئی نفع ہو یا نہ ہو، کوئی نقصان کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ آپ نے تو دلیل دی تھی کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، پھر تو ان سے بات کرنا ایک بن سکتا ہے سبب، بات کرنا چاہیے، یا اگر ان سے بات نہ کی جائے تو کوئی نقصان کر دیتے ہیں، پھر بھی چاہیے کہ اس نقصان سے بچنے کے لیے ان سے بات، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں، ہمارا باپ دادا ان کی پوجا کرتا تھا، ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، خوب اچھی طرح سن لو، تم اور تمہارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے ہو فإنہم عدو لی، میرے یہ دشمن ہیں، میں انہیں دشمن سمجھتا ہوں اور میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ الا رب العالمین، مجھے صرف اس رب کی ضرورت ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب آگے بندہ مومن کا اور رب العالمین کا رشتہ بیان ہوتا ہے۔ رب کیسا ہے؟ الذی خلقنی، وہ پروردگار ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ انسانی بدن عطا فرمایا، اس میں روح پھونکی، انسانی شعور عطا فرمایا، دل عطا فرمایا، اس میں جذبہ پیدا فرمائے، سمع و بصر اور بے شمار طاقتیں عطا فرمائیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے جب پیدا کیا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا تو وہ مجھے راستہ بھی دکھائے گا۔ یہ تو میں ہوں، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، تم نے اسے چھوڑ دیا، مجھے بھی اس نے پیدا کیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ فہو یہدین، وہ مجھے صحیح اور حقیقی راستے کی رہنمائی فرمائے گا، اور وہ ایسا ہے والذی یطعمنی ویسقین، وہ ایسا ہے کہ مجھے کھانا بھی وہی کھلاتا ہے اور چند گھونٹ پانی جو نصیب ہے وہ بھی وہی عطا کرتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ صرف پیدائش کا رشتہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کیا، میں پیدا ہو گیا، پھر وہ بھی فارغ میں بھی فارغ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر لقمہ تر جو میرے پیٹ میں جاتا ہے وہ وہی عطا، مجھے وہ کھلاتا ہے، یطعمنی، وہ کھلاتا پلاتا ہے مجھے، ویسقین، پانی پلاتا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے اس سے بہت بڑی امید وابستہ ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں کہ جب روز جزا ہوگا مجھ سے بحیثیت انسان اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ درگزر فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی رب ہب لی حکما، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما۔ حکمت کیا ہے؟
جامعیت بین العلم والعمل. حکمت ہے علم ہونا اور توفیق عمل ہونا. حکمت ہے اللہ کے احکام کو جاننا اور اس پر عمل کی توفیق عطا ہونا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور مجھے ایسا کردار عطا فرما کہ لوگوں کی زبانوں پر بھی میرے صدق کی تعریف جائے، آئندہ نسلوں میں بھی میری صداقت اور فی الآخرین آنے والی نسلوں میں بھی میری صداقت کا چرچا رہے. یہ انہی کی دعا کی قبولیت ہے کہ آج بھی آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آنے والی نسلوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری رکھ. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے مستحقین میں شامل فرما. یہ پوری زندگی کا خلاصہ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رب جلیل نے بیان فرمایا. ہر شخص پر اس کا کتنا حق ہے. الذی خلقنی، تخلیق انسانی کو جدید سائنس نے بہت دور تک کھنگال ڈالا ہے، لیکن قرآن حکیم نے اس کی وضاحت صدیوں پہلے فرما دی تھی کہ انسان جو غذا کھاتا ہے یہ کتنے بکھرے ہوئے مٹی کے ریزوں سے تخلیق پاتی ہے. کتنے ایٹم ہیں جو روئے زمین پر کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں، کتنے ذرات ہیں. کہیں وہ مختلف نسبت سے ملتے ہیں تو گھاس بنتی ہے، دوسری نسبت سے ملتے ہیں تو پھل بنتا ہے، تیسری نسبت سے ملتے ہیں تو غلہ بنتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری مشت خاک کی اور مشت غبار کی مختلف صورتیں ہیں جو صانع حقیقی انہیں عطا فرماتا رہتا ہے. اس گھاس کو پھر جانور کو کھلاتا ہے، جانور پہ گوشت بنتا ہے، دودھ بنتا ہے، گھی بنتا ہے، مکھن بنتا ہے، دہی بنتی ہے. اب کس کس انسان کے ذرات خاکی اس گھاس میں تھے، کس کس جانور کا حصہ بنے. کسی کے حصے میں اس کا دودھ آیا اور مٹی دودھ کی شکل میں اس تک پہنچ گئی، دوسرے کے حصے میں اس کا گوشت آیا اور وہ مٹی گھاس سے گوشت بن کر اپنے اصل جہاں اسے اللہ پہنچانا چاہتا تھا، جس بن کا حصہ تھی، وہاں پہنچ گئی. یہ کتنی باریک کار گہے حیات ہے کہ اب جو آپ کھاتے ہیں تو آنے والی نسل کا حصہ آپ کی پشت میں، آپ کے صلب میں محفوظ ہوتا جاتا. یخرج من بین الصلب والترائب، صلب سے اور پسلیوں سے، سینے سے نکلتا ہے. ماں کا دودھ سینے میں ہوتا ہے، خوراک ماں کھاتی ہے اور زمین پر بکھرے ہوئے ذرات اس کی غذا بنتے ہیں. لیکن ساتھ جتنے بچوں کو اس نے پالنا ہے اور جنہوں نے اس کے پیٹ سے جنم لینا ہے اور جنہوں نے اس کے سینے سے دودھ پینا ہے، ان کے حصے کی غذا الگ ہو کر جمع ہوتی چلی جاتی. ایک ماں کے 3-4 بچے ہوتے ہیں تو پہلا بچہ سب کی غذا نہیں کھا جاتا کہ پچھلوں کے لیے باقی نہ رہے. ہر ایک کو اپنا حصہ اس کا وہاں ریزرو ہوتا ہے. یہ عجیب بینک ہے انسانی وجود کہ اپنے حصے کے جو اسے ملتی ہے غذا وہ اپنا گوشت خون ہڈیاں بناتے ہیں، آنے والی نسل کی صلب اور سینے میں محفوظ ہوتی چلی جاتی. تو ایسا کریم
جو اتنی باریکی سے ہر ایک کا حصہ محفوظ رکھتا ہے، ہم دنیا میں آ کر اس پر اعتبار نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں کہ شاید میں اس طرح لے لوں گا۔ اگر کوئی اس طرح بھی کوشش کرتا ہے تو اس کے بدن تک وہی ذرہ پہنچتا ہے جو اس کا حصہ تھا، ورنہ لوگ کروڑوں جمع کر کر کے مر جاتے ہیں، اور جن کا حصہ ہوتا ہے کھاتے وہ ہیں۔ پھر کتنا قریبی تعلق ہے خالق کا مخلوق کے ساتھ کہ فرمایا الذی خلقنی، وہ ہستی جس نے ایک ایک ذرہ، ایک ایک باڈی سیل کہاں سے چلایا، کہاں بنایا اور مجھ تک پہنچایا۔ تخلیق کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور پھر اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ جس نے مجھے پیدا کیا فہو یہدین، وہی میری رہنمائی فرمائے گا، اور اسی کا حق ہے کہ میں اس کی بات مانوں اور اس کہنے پر چلوں۔ اور اس کے بعد بھی جتنے ذرات اپنا عرصہ، یہ انسانی جسم میں جس قدر بھی باڈی سیل ہیں ان کی اپنی عمر ہے، ایک جہان آباد ہے ہر وجود میں۔ ہمیں تو روئے زمین پر انسانی یا حیوانی چرند پرند کی آبادی نظر آتی ہے، تم کہتے ہیں بہت بڑی آبادی ہے۔ ایک بدن کے اندر کھربوں سے زیادہ سیل ہیں، ہر باڈی سیل کی اپنی ایک عمر ہے، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کمزور پڑتا ہے، مر جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے کتنے سیل مر جاتے ہیں، بیمار ہوتا ہے کتنے سیل مر جاتے ہیں، کتنے وہ نئے پیدا۔ ایک جہان آباد ہے ہر وجود کے اندر جس میں لاکھوں جرمز، لاکھوں سیل مرتے بھی ہیں اور لاکھوں جرمز پیدا بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کل سائنس نے بھی بات کھول کے رکھ دی، ذرا کسی کو بخار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں فلاں جرمز آ گئے جی، اب وہ بڑھ رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں، اچھا جی ٹیکہ لگا دیا، اس سے ان کی نہ صرف افزائش رک گئی بلکہ وہ مرنا شروع ہو گئے جی، 3-4 ٹیکے اور چاہیے جی، یہ سارے مر جائیں گے، صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی اور موت کا جو تماشا ہم ظاہر زمین پہ دیکھتے ہیں ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ یہ طلوع و غروب صرف باہر نہیں، ایک جہان ہر وجود کے اندر ہے، اور ہر وجود کو ہر لقمہ وہی خالق حقیقی پہنچاتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ وہی دیتا ہے، کوئی خرابی ہو جائے تو وہی درست فرماتا ہے۔ اب کتنا قریبی تعلق ہو گیا، والدین سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، دوستوں سے بھی، سب سے قریبی تعلق کس کا ہے؟ خالق کا اور بندے کا، خالق کا اور مخلوق کا۔ تو اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام دلیل کے طور پر انہیں بتا رہے ہیں کہ جو ذات اتنی کریم، اتنی عالی شان، اتنی قادر اور اتنی کریم ہے اور اتنی شفیق ہے میرے ساتھ، بھلا میں اسے کیسے چھوڑ دوں اور تمہاری بات مانوں؟ قرآن حکیم نے ہمیں یہ قصہ نہیں سنایا، قرآن حکیم ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی اللہ کا یہی کریمانہ سلوک ہے۔ ہمیں بھی وجود اسی نے بخشا، زندگی اسی نے عطا کی، ہمیں بھی رزق وہی دیتا ہے، ہمیں بھی پانی کا گھونٹ وہی دیتا ہے، ہمیں بھی ہر سانس کی ہمت وہی عطا کرتا ہے، اور موت اسی کی طرف سے آئے گی، اور موت کے بعد زندگی بھی وہی دے گا۔ اب بھلا اسی سے بگاڑ بیٹھے تو باقی بچے گا کیا؟ کمال اسلام کا یہ ہے کہ اس نے ہر بندے کو اللہ سے روبرو کر دیا۔ روئے زمین پر سب سے بڑا محسن اعظم ہے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بندے کو اللہ سے ملا دیا۔ لیکن کمال یہ ہے
کہ اللہ اور بندے کے درمیان اپنی ذات کریم کو کھڑا نہیں کیا. کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ تو مجھے سجدے کیا کر، میں اللہ کو کروں گا، نہیں. کسی نے کفر سے اسلام میں قدم رکھا تو پہلے قدم پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑا کر کے فرمایا میں بھی اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں، تو اپنے طور پر براہ راست اس کے حضور سجدہ ریز ہو. کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو، ایک آن میں، آن واحد میں، ایک لمحے میں کفر کی تاریکیوں سے اٹھا کر بندے کو اللہ سے ہم کلام کر دیا. یہی مفہوم ہے اسلام کا جو قرآن کریم بتاتا ہے. مسلمانی ایک قومیت نہیں ہے، مسلمانی کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے، مسلمانی محض تعلقات اور رشتوں اور برادری کی بات نہیں ہے، مسلمانی ہے بندے اور اللہ کا براہ راست تعلق. اور فرمایا پھر یہ نہیں کہ مجھے صرف دنیا میں رزق دیتا ہے، مجھے موت دے گا، اس کے بعد زندگی دے گا، اور پھر میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ روز جزا جب حساب کتاب ہوگا تو وہ بہت کریم ہے، میں کمزور ہوں، میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا. اور فرمایا رب ہب لی حکما، اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما، مجھے علم بھی عطا فرما، اس پر توفیق عمل بھی عطا فرما. تو اسلام کیا ہے؟ اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کو جاننا، سیکھنا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پیر صاحب کے اور مولوی صاحب کے سپرد کر دیا ہے. میں اکثر خطابات میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم کہیں سفر پہ نکلے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، ہمارے پاس 2 بریف کیس ہیں، ایک کی احتیاط کم کرتے ہیں، دوسرے کی بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ابا جی کا ہے، والد صاحب ساتھ ہیں، یہ ان کا ہے. لیکن اگر ایئرپورٹ والے پوچھ لیں کہ اس میں ہے کیا، تو ہم کہتے ہیں بریف کیس ابا جی کا ہے، انہیں بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے اس میں یہ میرا ہے، اس میں اتنے جوڑے کپڑے ہیں، اس میں شیونگ کا سامان ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، اتنی فلاں چیز ہے، دوائی ہے، فلاں ہے. لیکن جو ابا جی کا ہے اس کا سامان ہم نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا ہے. احترام اس کا زیادہ کرتے ہیں. اسلام کو ہم نے مولانا اور پیر صاحب کا بریف کیس بنا دیا ہے. ہم اٹھائے پھرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، قرآن کریم کو چومتے ہیں، لپیٹ کر سر سے اونچا دریچوں میں رکھتے ہیں، پشت کر کے نہیں چلتے، اس لیے کہ اللہ و اللہ کے رسول کا فرمان ہے. پیر صاحب نے اس کا ادب سکھایا، مولانا نے ادب سکھایا. لیکن اس میں ہے کیا؟ پیر صاحب بتائیں گے، مولوی صاحب بتائیں گے. یہ اسلام مطلوب نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ ہر مسلمان کا ذاتی مسئلہ ہے، اسلام اس کا اپنا ہے. پیر صاحب کی ضرورت ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمیں بتائیں اس میں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اس پر عمل کی صورت کیا ہے. مولانا کی ہمیں ضرورت یہ ہے، ان کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا اور اس پر عمل کی صورت کیا ہے. اور اگر عمل صرف پیر صاحب اور مولوی صاحب نے کرنا اور ہم نے ان کی زیارت کر کے چلا جانا ہے تو یہ مسلمانی نہیں. قرآن کریم کو عملیات کی کتاب سمجھ لینا، اس سے بڑی ناقدری قرآن کریم کی تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ ساری زندگی ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور اسے عملیات کی کتاب بنا لے. بھائی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو، فون آتے ہیں، خط آتے ہیں، فلاں مسئلہ فنسا ہوا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو. پڑھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اے اللہ میری یہ مصیبت دور فرما. سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے
لیکن یہ وظیفہ ہوتا تب ہے کہ اللہ سے کوئی شناسائی ہو، اس کی عظمت دل میں ہو، اپنی حیثیت کے مطابق تو اس کی پہچان ہو کہ میرا بھی اللہ ہے، میرے ایک ایک لقمے کو انتظام کرتا ہے، میری نیند کا اہتمام فرماتا ہے، مجھے جاگنے کی توفیق دیتا ہے، بیمار پڑتا ہوں تو صحت دیتا ہے، تو میں کیوں نہ اس سے بات کروں، اے اللہ میں یہاں پھنس گیا ہوں، میری رہنمائی فرما، میں کمزور ہوں، مجھے مصیبت سے بیماری سے بچا لے، مجھ پر اپنا کرم اور احسان فرما۔ لیکن یہ بات تب ہو جب ہماری آشنائی براہ راست اللہ سے۔ مذاہب جب بگڑتے ہیں تو یہ سارے آسمانی مذاہب تھے، یہودیت بھی تو آسمانی مذہب تھا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا مذہب تھا، لیکن جب بگڑا تو سب سے بڑا بگاڑ یہ آیا کہ اللہ تو پس دیوار چلا گیا اور سامنے ان کا ریبی، اپنے وہ پیر یا مولوی کو ریبی کہتے ہیں، سامنے وہ آ گیا، اب وہ جو کہ حلال ہے جو کہ حرام ہے، اب ریبی کی مرضی، آپ ریبی تک پہنچ سکتے ہیں، آگے ریبی جانے اور خدا جانے۔ عیسائیت آسمانی مذہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا تھا، جب بگڑا اللہ پس دیوار چلا گیا، پس پشت چلا گیا اور سامنے پادری آ گیا۔ اب جناب اتوار کو جائیں اور ایک گوشے میں کھڑے ہو کر پادری کو سارے گناہ گنوا دیں، میں نے ہفتے یہ گناہ کیے، وہ فیس مانگ لے گا، آپ اتنے پیسے جمع کرا دیں، وہ گناہ بخش دے گا، چلو بات ختم۔ ہندو مذہب جو ہے یہ آسمانی مذہب نہیں ہے، انسانوں کا گھڑا ہوا ہے، اس لیے اس میں اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بت ہیں اور بت بھی اس کا پروہت کا یا کاہن کا کہنا مانتے ہیں، عام آدمی کی بات پہ وہ کان نہیں دھرتے، اس لیے سارا ہندو یا سارے جین مت والے اسے پوجتے رہے۔ بدھا اور گرو نانک دونوں ہندوؤں کی اصلاحی تحریکیں تھیں۔ گرو نانک کی بھی اصلاح یہی ہو سکی کہ بعد میں اسے پوجا جانے لگا اور ایک الگ مذہب بن گیا ہندوؤں میں سکھ، اور بدھ کی اصلاح بھی اتنی کام آئی کہ بعد میں بدھا کو پوجا جانے لگا اور بدھ مت ایک مذہب بن گیا۔ اسلام کے ساتھ یہ سلوک کبھی نہیں ہوگا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اسلام کو قیامت تک رہنا ہے، ایسے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے جو اپنا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ رکھیں۔ ایسے لوگ بھی قیامت تک رہیں گے جو ہر بات ہر دکھ اپنے رب سے کہیں گے، ہر کام اپنے نبی کی پیروی میں کریں گے۔ قرآن بھی قیامت تک رہے گا انشاءاللہ العزیز، اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں چھوڑ دوں گا تو اسلام کا نقصان ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بھلا دوں گا تو قرآن ختم ہو جائے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حفاظت نہیں کروں گا تو دین ختم ہو جائے گا۔ جو خود کو الگ کر لے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، اس کی بے پناہ مخلوق ہے، وہ عجیب عجیب مخلوق پیدا فرماتا ہے، اپنے عجیب عجیب اطاعت گزار پر پیدا فرماتا ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ بدکاروں میں سے نیک پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت۔ اگر ہم یہی رویہ رکھیں گے، عَسَىٰ اللہ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، وہ قادر ہے کسی اور قوم کو ایمان کی توفیق عطا کر دے گا اور اس کے چاہنے والے اور آ جائیں گے۔ ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے، جو چھوڑے گا اس کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت، کے تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے، جو اسے چھوڑے گا وہ خود اکیلا ہو جائے گا۔
اسلام پر ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم اسلام کو باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا احسان ہم پر ہے کہ ہماری بقا کا سبب ہے وہ ہماری آزادی، ہماری عزت نفس، سب کچھ ہمیں اسلام سے نصیب ہوتا ہے، اور جو بھی اسلام سے روگردانی کرتا ہے اتنا ہی وہ بندوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جو دیتا ہے 1000 سجدے سے نجات، اللہ کا ایک سجدہ باقی مخلوق کے سامنے ہزاروں سجدے کرنے سے نجات دے دیتا ہے، لیکن تب جب ہم صدق کے دل سے اسے مانیں، قرآن کریم کو جانیں، اس پر عمل کے لیے کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ رب حب لی حکمہ، اے اللہ مجھے توفیق علم اور توفیق عمل عطا فرما۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مشت غبار جو زمین پہ بستا ہو، جسے برادری میں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہو، گاؤں میں کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ ہو، اپنے جیسے لوگوں میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن اس کے شب و روز کا پروگرام اللہ کریم کی طرف سے آئے، وہ اسے نہ بھولے، وہ اسے کھلائے بھی پلائے بھی، اسے پروگرام بھی بنا کر دے، اسے مشورے بھی دے، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اب وہ بھی اللہ سے روگردانی کرے تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ قیامت کو حساب کس بات کا ہوگا؟ اسی بات کا تو حساب ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور تو نے اس کا جواب مجھے کیا دیا، میں نے تجھ پر کتنے احسان کیے اور تو نے ناشکری کی کیا حدیں توڑی۔ ورنہ اگر کوئی آدمی حرام کھا لیتا ہے تو اللہ کی کائنات میں کوئی چیز بگڑ جاتی ہے، کوئی آدمی عبادت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عظمت میں فرق پڑ جاتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کی شان میں کوئی حرف آ جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ساری دنیا کا ہر فرد ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا، اور خدا نہ کرے کہ دنیا پہ سانس لینے والا ہر فرد کافر ہو جائے، عظمت الہی میں کوئی کمی واقع نہیں۔ وہ لوگوں کے ماننے نہ ماننے، اطاعت یا عدم اطاعت کا محتاج نہیں ہے، بگڑتا اس بندے کا ہے۔ اور حساب کیا ہوگا قبر میں، قیامت میں؟ یہی ہوگا، کیا تجھے تو کوئی نہیں پوچھتا تھا، میں نے تیری حفاظت بھی فرمائی، تیرے کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا، تجھے اگر کسی نے بھی نہیں جانا میں تو نہیں بھولا، میں نے تجھے میٹھی نیند بھی سلایا، میں نے تجھے صحت بھی دی، عقل و شعور بھی دیا، گھر بار بھی دیا، بال بچے بھی دیے، دنیا کی ہر نعمت میں نے تجھ پہ ارزاں کر دی، میں نے سورج کی کرنیں تجھ تک بھی پہنچائیں، میں نے ہوا کے جھونکے تیرے گھر تک بھی پہنچائے، میں نے برستی بوندوں کو تیری کٹیا تک بھی پہنچایا، اور تو نے جواب میں مجھ سے بغاوت کر دی۔ یہی حساب ہوگا۔ اللہ کریم معاف فرمائے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے لیکن اس کا علاج توبہ ہے، اور توبہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے اور اسے دہرائے نہیں۔ زبانی کہنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ ایک عمل کا نام ہے۔ یہ غلطی ہو گئی، اس کا احساس زندہ ہو، وہ غلطی چھوڑ دے، آئندہ کوشش کرے کہ وہ نہ کرے اور اللہ سے بخشش مانگے۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم اللہ کا ایک احسان ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کو ضرور پڑھے، زندگی میں کچھ پڑھ سکے نہ سکے، قرآن کو ضرور سمجھے، اور کوئی چیز سمجھ سکے یا نہ سکے، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لے۔ یہی مطالبہ رب العالمین کا ہے، اور اسی لیے بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی، بعثت کا مقصد عالی بھی یہی ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहां साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। ला इलाह की तेख काटेगी अंधेरे का गजर, गुम्बदे खजरा से रोशन होगी फिर अपनी सहर, अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन